ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اور ذمہ دار حضرات اور پردہ نشین خواتین اور مدرسہ بی بی مریم کے طلباء و طالبات، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج مدرسہ بی بی مریم کا سالانہ انعامی و اختتامی جلسہ منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور بہت دیر سے آپ حضرات مدرسے کے بچوں کے پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ہم نے بھی عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک بچوں کے پروگرام کو دیکھا، بچوں کے مافی الضمیر کو ادا کرنے کو دیکھا، بچوں کے انداز کو، بچوں کے الفاظ کو، بچوں کے اطوار کو، بچوں کی ہر چیز کو دیکھا، تو ماشاءاللہ بچوں کے اس پروگرام کو دیکھ کر دل سے دعائیں نکلی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اتنا اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ بالخصوص محمد عثمان اور محمد ابراہیم، ان دو بچوں نے جو سوال و جواب کی شکل میں مکالمہ پیش کیا، دیکھیے کتنی اہم باتیں ان دو بچوں کے مکالمے میں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا، توحید کے بارے میں پوچھا گیا، شرک کے بارے میں کہا گیا، بدعات و خرافات کے بارے میں کہا گیا، فرشتوں کے بارے میں کہا گیا، اللہ کی کتابوں کے بارے میں کہا گیا۔ کتنی اہم چیزیں اس ایک چھوٹے سے مکالمے کے اندر آ گئی۔ اور نماز جنازہ کا طریقہ عملی طور پر آپ کے سامنے دکھایا گیا، پریکٹیکل طور پر، اور اس کے علاوہ غسل کے فرائض کے سلسلے میں جو مزاحیہ مکالمہ پیش کیا گیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو پروگرام ہوا ہے، یہ پروگرام ایک سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مکتبوں میں کیا ہوتا ہے، مکتبوں میں، مکاتب میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے، یہ ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے، یہ ان لوگوں کے اشکال کا جواب ہے۔ میں ابھی چند دن پہلے، غالباً 15 دن ہوئے ہوں گے،
میسور گیا تھا، ہمارے چچیرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کو آنکھوں دیکھی بات میں بتا رہا ہوں۔ ابھی یہاں جنازے کی نماز ہوئی نا، وہ دیکھ کر مجھے یاد آیا۔ ابھی چند دن پہلے میسور گیا تھا، میں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، ہمارے رشتہ داروں میں بھی اور ہمارے اس چچیرے بھائی کے دوستوں میں بھی، مسجد کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ پوچھا گیا کہ کیوں مسجد کے باہر کھڑے ہیں؟ تو وہی جواب کہ پاکی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، یا جنازے کی نماز نہیں آتی۔ اور اس کے علاوہ بعد میں جب جنازہ قبرستان کو لے کر جایا گیا تو قبرستان میں وہاں کیا کہتے ہیں، دفن کرنے کے بعد سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ کر دعا کی جاتی ہے۔ تو دعا کے موقع پر بھی کئی لوگ ایسے تھے جو قبرستان کے گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے، اور وہی جواب کہ ہم پاکی سے نہیں ہیں، طہارت سے نہیں ہیں۔ ایک مسلمان بغیر پاکی کے، بغیر طہارت کے رہ سکتا ہے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ارے ہماری موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ہماری زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ پانی کے اوپر جو انڈے آتے ہیں نا، ان انڈوں کو پانی کا بلبلا کہتے ہیں۔ اب ان پانی کے بلبلوں کا کوئی بھروسہ نہیں، چند سیکنڈ وہ رہیں گے، چند منٹ وہ رہیں گے، چند گھنٹے رہیں گے، کوئی بھروسہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ پانی کے بلبلے کب پھوٹ جائیں، کب ختم ہو جائے۔ ٹھیک اسی طرح ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ کب ختم ہو جائے، کب ہماری سانس رک جائے۔ اب ناپاکی کی حالت میں جی، حدث اصغر اور حدث اکبر کی حالت میں، نجاست اور غلاظت کی حالت میں مسلمان زندگی گزار رہا ہو، خدا نہ خواستہ اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اگر موت آ گئی ہو تو کیا ہوگا؟ تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب دیکھو ماشاءاللہ بچوں نے جنازے کی نماز پڑھائی، اس کا طریقہ بتایا، کتنی خوشی ہوئی دیکھ کر۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے پروگرام پیش کر رہے ہیں، یہ ہم بڑے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، یہ ہم بڑے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے یہ کر سکتے ہیں تو تم بڑے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ وہ پیغام دے رہے ہیں زبان حال سے۔ تو ماشاءاللہ پورے مدارس میں، پورے مکاتب میں یہی کام ہوتا ہے، یعنی دین کا جو بنیادی علم ہے، جو فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، وہ علم، وہ دین مکاتب میں سکھایا جاتا ہے۔ دیکھو قیام و طعام کے مدارس ہیں نا، جہاں بچے مستقل رہ کر علم دین حاصل کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، وہ جو علم ہے فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی بھی وہ علم حاصل کر لے اس محلے میں، اس علاقے میں، تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ ایک محلے میں حافظ ہو گیا تو وہ سب کی انشاءاللہ امامت کر لے گا، وہ سب کی جمعہ پڑھا دے گا، وہ سب کے لیے بیان کر دے گا۔ تو یہ فرض کفایہ کا علم ہے، پورے محلے والوں کی طرف سے، پورے علاقے والوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن مکاتب کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا کیا مطلب؟ ہر ایک کے اوپر ضروری ہے، ہر ایک کے اوپر واجب ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے، کسی کو اس سے جو ہے چھٹکارا نہیں ہے، ہر ایک کو حاصل کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں، ہر ایک کو حاصل کرنا ہوگا۔ تو ان مکاتب کے اندر فرض عین کا علم دیا جاتا ہے، جو ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر جوان کو، ہر بوڑھے کو حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے خطبے کے دوران ایک حدیث شریف پڑھی، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر خبر کی گود تک۔ کیا مطلب؟ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے،
پیدا ہونے سے لے کر موت تک آدمی علم حاصل کر سکتا ہے، بچپن میں بھی علم حاصل کر سکتا ہے، لڑکپن میں بھی علم حاصل کر سکتا ہے، جوانی میں بھی علم حاصل کر سکتا ہے، ادھیڑ پن میں بھی علم حاصل کر سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی پیدا ہونے سے لے کر موت تک آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، ہر کوئی علم حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا 40 سال کے بعد، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ مستقل جو دین کا کام آپ نے کیا 40 سالوں کے بعد، تو اس وقت سب سے زیادہ ایمان قبول کرنے والے، علم دین حاصل کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، مسائل سیکھنے والے کون تھے؟ چھوٹے چھوٹے بچے تھے یا بڑے بڑے صحابہ تھے؟ اکثر بڑے لوگ تھے۔ بہت کم صحابہ ایسے ہیں جو چھوٹے تھے، کم عمر تھی اور انہوں نے علم حاصل کیا، بہت کم تھے۔ اکثر صحابہ جن کی عمریں ہو چکی تھیں، جو بڑے ہو چکے تھے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے ایمان سیکھا، اللہ کے نبی سے قرآن سیکھا، اللہ کے نبی کا فرمان سیکھا، اللہ کے نبی سے مسائل سیکھے، اللہ کے نبی سے علم سیکھا۔ اکثر بڑے تھے، اکثر بڑے تھے۔ امت کے اندر 3 طبقے ہیں نا، مردوں کا طبقہ، عورتوں کا طبقہ اور بچوں کا طبقہ۔ بچوں میں بچے بھی آ جاتے ہیں، بچیاں بھی آ جاتی ہیں۔ ان 3 طبقوں کو بھی دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض کا مطلب کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، صاحب نصاب آدمی پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، مالدار آدمی پر زندگی میں 1 مرتبہ حج بیت اللہ کرنا فرض ہے، ٹھیک اسی طرح علم دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اگر یہ علم حاصل نہیں کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں وقت دیا تھا، ہم نے تمہیں موقع دیا تھا، تم نے علم کیوں حاصل نہیں کیا؟ اور آپ یاد رکھیں اللہ کے دربار میں ہم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے، ہم کوئی مجبوری بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سہولتیں، اتنی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں کہ کوئی بھی آدمی اللہ کے دربار میں عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے حضرت نہیں ملے، مجھے مکتب کا وقت موقع نہیں ملا، مجھے امام صاحب نہیں ملے، مجھے مؤذن صاحب نہیں ملے، مجھے پڑھانے والے نہیں ملے، مجھے کوئی طریقہ معلوم نہیں ہوا۔ کوئی آدمی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین حاصل کرنے کے اتنے راستے پیدا کر دیے ہیں، اتنے اسباب پیدا کر دیے ہیں، اتنے ذریعے پیدا کر دیے ہیں کہ آدمی جنگل میں بیٹھ کر علم دین حاصل کر سکتا ہے، جنگل میں رہتے ہوئے قرآن سیکھ سکتا ہے، حدیث سیکھ سکتا ہے۔ آپ حیرت کریں گے، یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں افریقہ کے جنگل کے علاقے میں جہاں پیپر تک نہیں ہے، لکڑیوں کے اوپر اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے، اور وہ لوگ ان لکڑیوں کے اوپر جو قرآن لکھا ہوا ہے اسے دیکھ دیکھ کر قرآن سیکھ رہے ہیں۔ ہماری تو ویسی نوبت نہیں آئی ہے،
ہمارا تو ویسا حال نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے علماء کو پیدا کر دیا، حفاظ کو پیدا کر دیا، قراء کو پیدا کر دیا، جگہ جگہ مسجدوں کو بنوا دیا، مدرسوں کو بنوا دیا، کتنے ذریعے اللہ نے پیدا کر دیے، دعوت و تبلیغ کا نظام چلا دیا، خانقاہوں کا نظام چلا دیا، مستورات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پڑھنے والوں کو، حدیث پڑھنے والوں کو، اردو پڑھنے والوں کو پیدا کر دیا۔ مستورات کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر اللہ نے علم دین کو زندہ کر دیا۔ تو ہم اللہ کے دربار میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے، کوئی مجبوری پیش نہیں کر سکتے کہ اے اللہ ہمیں کوئی موقع نہیں ملا، ہم نہیں جا سکے، ہم یہ نہیں کر سکے، ہم وہ نہیں کر سکے۔ کوئی عذر، کوئی مجبوری ہم اللہ کے دربار میں پیش نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اتنے وسائل پیدا کر دیے ہیں، یہ موبائل ہے نا، یہ موبائل یہ گائے کی طرح ہے۔ گائے کیا کرتی ہے؟ دودھ بھی دیتی ہے اور گوبر بھی دیتی ہے، دیتی ہے نہیں دیتی؟ یہ موبائل گائے کی طرح ہے، اس کے اندر دودھ بھی ہے، اس کے اندر گوبر بھی ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ آپ اس کے دودھ کو استعمال کرتے ہیں یا اس کے گوبر اور اس کی گندگی کو استعمال کرتے ہیں۔ موبائل کے اندر اچھائی بھی ہے، موبائل کے اندر برائی بھی ہے، موبائل کے اندر نیکی بھی ہے، موبائل کے اندر بدی بھی ہے۔ آپ اگر چاہیں گھر میں بیٹھ کر اس موبائل کے ذریعے علم دین حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کر سکتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کر سکتے ہیں، فقہ کا علم حاصل کر سکتے ہیں، ادب کا علم حاصل کر سکتے ہیں، تصوف کا، طریقت کا، معرفت کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے وسائل پیدا کر دیے ہیں۔ مکہ میں بیٹھ کر ہندوستان کے آدمی کو استاد پڑھا رہا ہے، امریکہ میں بیٹھ کر ہندوستان کے طالب علم کو استاد پڑھا رہا ہے، ہندوستان میں بیٹھ کر دوسرے ملکوں کے لوگوں کو لوگ پڑھا رہے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اتنے راستے اور اتنے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے کہ اے اللہ ہم نے قرآن نہیں سیکھا، ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں ملا، ہم پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کی آپ نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دل ویران گھر کی طرح ہے جس میں اللہ کا قرآن نہ ہو۔ ویران گھر کسے کہتے ہیں؟ جس میں انسان نہیں بستے بلکہ شیطان بستے ہیں، بھوت بنگلہ بن جاتا ہے، وہ بھوت حویلی ہو جاتی ہے۔ ویران گھر میں انسان نہیں بستے، شیطان بس جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس دل کے اندر اللہ کا قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اب اس میں شیطان بستے ہیں، اس میں خبیث بستے ہیں، اس میں اچکے اور چور بستے ہیں، اس میں ڈاکو بستے ہیں، اس میں گناہ بستے ہیں، اس میں خطائیں بستی ہیں، اس میں نافرمانیاں بستی ہیں۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے، مؤدبانہ، مخلصانہ، عاجزانہ میری گزارش ہے، اور ان سارے حضرات علماء اور ذمہ داروں کی ترجمانی کرتے ہوئے، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ علم دین سکھا رہے ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے، ضرور سکھائیں، لیکن ان بچوں کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی علم دین حاصل کریں۔ مستورات سن رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کو علم دین دے رہی ہیں، ضرور دیں، لیکن ان کے ساتھ آپ بھی علم دین حاصل کریں، آپ بھی قرآن کا علم حاصل کریں، آپ بھی حدیث کا علم حاصل کریں، آپ بھی فقہ کا علم حاصل کریں۔ اگر آپ علم دین حاصل کریں گی، آپ اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھرانوں کو، اپنے خاندان قبیلے کو سنبھالنے والی بنیں گی، سنبھالنے والی بنیں گی۔ سنتے ہیں نا کہ ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔
ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ جو بچہ ماں کی گود میں نہیں بنتا وہ کہیں بھی نہیں بنتا۔ جو بچہ ماں کی گود میں نہیں بنتا، ماں کے آسرے میں نہیں بنتا، ماں کی تربیت میں نہیں بنتا، وہ کہیں نہیں بنتا۔ ہم جو بڑے بڑے نام سنتے ہیں نا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ، طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ، یہ لوگ کون تھے؟ کیا آسمان سے ٹپکے تھے یا زمین سے نکل گئے تھے؟ ان کی مائیں تھیں جنہوں نے ان کی ایسی تربیت کی، جنہوں نے ان کو ایسا سنبھالا، سدھارا، پڑھایا کہ یہ آگے چل کر امت کے رہبر بنے، امت کے قائد بنے، امت کے بڑے بنے۔ حضرت ٹیپو سلطان کا نام ہماری ریاست کے، ہمارے علاقے کے، شہر میسور کے ہم کتنے فخر سے لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے حضرت ٹیپو سلطان کی والدہ کا کردار پڑھا؟ کبھی آپ نے حضرت ٹیپو سلطان کے والد کا کردار پڑھا؟ حضرت ٹیپو سلطان کے والد کا نام حیدر علی تھا، حضرت ٹیپو سلطان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ حضرات علماء ایک جملہ بیان کرتے ہیں، جب علی اور فاطمہ ملتے ہیں تو وہاں حضرت حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں، اور یہاں جب حیدر علی اور فاطمہ ملتے ہیں تو ٹیپو سلطان پیدا ہوتے ہیں، ٹیپو سلطان پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی حضرت ٹیپو سلطان کی والدہ نے بغیر وضو کے، بغیر درود شریف کے حضرت ٹیپو سلطان کو دودھ نہیں پلایا، کبھی نہیں پلایا۔ کبھی حرام کا لقمہ، مشتبہ لقمہ حضرت ٹیپو سلطان کی والدہ نے حضرت ٹیپو سلطان کو نہیں کھلایا۔ تب جا کر 16 سال کی عمر میں تمام جنگی علوم و فنون کے آپ ماہر ہو چکے تھے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ بولو بھی ذرا۔ 16 سال کی عمر میں۔ 16 سال کی عمر ہمارے دور میں کیا ہوتی ہے؟ کھیلنے کا زمانہ، کودنے کا زمانہ، عیش و عیاشی کا زمانہ، ہاتھ میں کنگھی لے کو پھرانے کا زمانہ، موبائل میں گیم کھیلنے کا زمانہ، ان کو چھیڑنے کا زمانہ۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ 16 سال کی عمر کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، لیکن وہاں حضرت ٹیپو سلطان 16 سال کی عمر میں جنگ کرنے کی مہارت آپ کو آ چکی تھی، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی مہارت آپ کو آ چکی تھی، اور حکومت پر کیسے قابض ہونا ہے، حکومت و سلطنت کو کیسے چلانا ہے، حکومت کا باغ ڈور کیسے سنبھالنا ہے، آپ کو وہ آ چکا تھا۔ میں صرف ایک مثال حضرت ٹیپو کی آپ کو دیا ہوں۔ محمد بن قاسم کی والدہ کا یہی حال ہے، طارق بن زیاد کی والدہ کا یہی حال ہے، محمود غزنوی کی والدہ کا یہی حال ہے، اور جتنے اللہ والے گزرے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر جن کو دنیا غوث پاک کہتی ہے، ان کی والدہ کا یہی حال ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا یہی حال ہے، نظام الدین اولیاء کا جو دلی میں ہے ان کی والدہ کا یہی حال ہے، قطب الدین بختیار کاکی کی والدہ کا یہی حال ہے، صابر کلیری کی والدہ کا یہی حال ہے، فرید الدین گن شکر کی والدہ کا یہی حال ہے۔ یہ جو بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان ہیں، اصل میں ان کی والدہ کا کردار ہے، ان کے والد کا کردار ہے، ان کے ماں باپ کا کردار ہے کہ یہ بچے اتنے بڑے بنے ہیں، اتنے بڑے بنے ہیں۔ تو ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، جو بچہ وہاں بن جاتا ہے وہ آگے بنتا ہی چلا جاتا ہے، اور جو بچہ وہاں بگڑ جاتا ہے یا نہیں بنتا وہ آگے بننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم ایک بہت مشہور نام سنتے ہیں، مفکر قوم و ملت
ترجمان حق و صداقت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، نام سنتے ہیں نا، عنقریب بنگلور میں اور کئی علاقوں میں، رام نگر میں بھی آئے تھے، بہت بڑی شخصیت ہیں، زندہ ولی ہیں، زندہ ولی ہیں۔ کسی اللہ کے ولی کو دیکھنا ہو تو حضرت کو دیکھ لے، حضرت کے چہرے کو دیکھ لے۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے اللہ والے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب زندہ ولی ہیں، حضرت مولانا طلحہ صاحب زندہ ولی ہیں، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب یہ اللہ کے زندہ ولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، آج میں جو کچھ بھی ہوں، یہ میری والدہ کا کردار ہے، یہ میری ماں کا کردار ہے۔ حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ چھوٹے تھے، 5-6 سال کی حضرت کی عمر تھی، یا زیادہ سے زیادہ 10 سال کی عمر تھی۔ خود حضرت فرماتے ہیں کہ میں مدرسے سے گھر کو آیا اور تقریباً 4-5 بجے کا وقت تھا، کھانا کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، تو میں مدرسے سے گھر کو آیا۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ آج گھر میں کیا سالن بنا ہے، تو والدہ نے کوئی سالن بتایا کہ فلاں سالن بنا ہے۔ وہ چونکہ ایک عام سالن تھا یا گھر میں بار بار بنتا تھا، کھا کھا کر طبیعت کیا کہتے ہیں بھر گئی تھی۔ حضرت سجاد نعمانی صاحب فرماتے ہیں اس سالن کا نام سن کر صرف میں نے اپنی زبان سے اوں کہہ دیا، بیزارگی سے کہتے ہیں نا، آج بھی وہ سالن کیا ایک ذرہ کیا یا چہرہ بنا لیا، تو صرف اپنی زبان سے او اس طرح کہہ دیا۔ حضرت فرماتے ہیں ان کی والدہ جو بہت رحم دل تھی، کرم دل تھی، شفقت کرنے والی، محبت کرنے والی، پیار کرنے والی تھی، اچانک غصے میں آ گئی، جوش میں آ گئی، چہرہ لال پیلا ہو گیا، اور حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کو باندھ کر ڈال دیا، رسی سے باندھ دیا، اور کہنے لگی تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو تو اوں کہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی پر تو منہ بناتا ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب فرماتے ہیں تقریباً 2-4 گھنٹے میری والدہ نے مجھے باندھ کر رکھا، میں رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، منتیں سماجتیں کر رہا تھا، اور معافی مانگ رہا تھا کہ امی جان آج کے بعد دوبارہ کبھی میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، کبھی میں ایسی خطا نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ والدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میری خالہ گھر کو آئی، میری حالت کو دیکھ کر میری امی سے سفارش کی، تو میری امی نے میرے ہاتھ کھولے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کبھی بھی کسی بھی کھانے کو میں غلط نظروں سے نہیں دیکھتا، غلط نظروں سے نہیں دیکھتا، کم نظروں سے نہیں دیکھتا۔ یہ والدہ کی تربیت کا اثر ہے، یہ والدہ کے کردار کا اثر ہے۔ تو پردہ نشین خواتین جو بیان سن رہی ہیں وہ خود بھی علم دین حاصل کریں۔ جب علم دین حاصل کرے گی تب جا کر آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں گی، آپ اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلا سکیں گی۔ اگر آپ ہی علم دین حاصل نہیں کر سکیں گی تو بچوں کو صحیح راستہ کہاں دکھائیں گی، بچوں کو صحیح راستہ کہاں بتائیں گی؟ علم دین کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بغیر علم دین کے آدمی صحیح منزل نہیں پا سکتا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، بے علم آدمی یا بے علم ناتواں خدا را شناخت، کہ بغیر علم کے آدمی خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ یعنی خدا کو پہچان نہ ہو تو علم کی ضرورت پڑے گی، بغیر علم کے آدمی خدا کو پہچان نہیں سکتا، اللہ کے رسول کو پہچان نہیں سکتا، حضرات صحابہ کو پہچان نہیں سکتا، حضرات اولیاء کو پہچان نہیں سکتا۔ یہ علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، آدمیاں کسے ملے اللہ کا ولی سمجھ جاتی، سمجھ رہی نہیں سمجھ رہی،
نمازہ نہیں پڑھے تو بھی انہیں اللہ کا ولی، جی 15 دن، 1 مہینہ، سال تک بھی انہیں پانی نہیں نہایا تو بھی اللہ کا ولی ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیوں لوگ ان کو اللہ کا ولی مان رہے ہیں؟ جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے، جو قرآن نہ پڑھے، جو غسل نہ کرے، اسے بھی اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں۔ یہ علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر علم ہوتا کبھی بھی بے نمازی آدمی کو، شریعت کو ٹھکرانے والے کو آدمی اللہ کا ولی نہ مانتا، آدمی اللہ کا ولی نہ مانتا۔ ایک اللہ والے کو کسی نے کہا کہ آپ کے بازو کے محلے میں ایک پیر صاحب آئے ہیں، اللہ والے ہیں، جا کر دیدار کر لیجئے، مصافحہ کر لیجئے، ملاقات کر لیجئے۔ تو یہ اللہ والے ان سے ملاقات کرنے کے لیے پورے ذوق اور شوق کے ساتھ گئے کہ ایک اللہ والے سے ملوں گا، ملاقات کروں گا، مصافحہ کروں گا۔ اب وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ پیر صاحب واپس چلے گئے ہیں، اللہ والے جو آئے تھے وہ چلے گئے ہیں۔ تو ان بزرگ نے کہا ایک کام کرو، حضرت تو نہیں ہے، کم سے کم حضرت نے جہاں قیام کیا تھا یا حضرت نے جہاں نماز پڑھی تھی وہ جگہ مجھے بتا دو، کم سے کم میں وہ دیکھ لوں گا، اس کی زیارت کر لوں گا۔ وہ اللہ والے گئے اور ان کو کہا گیا کہ یہاں انہوں نے نماز پڑھی تھی، اور وہ مٹی کا زمانہ تھا، لوگ مٹی ہی پر نماز پڑھ لیتے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی نے جو نماز پڑھی تھی اس نماز کے نشانات زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ تو سجدے میں جو طریقہ ہے سجدہ کرنے کا، ان 5 انگلیوں کو ملا کر زمین پر رکھنا ہے، یہ سنت ہے۔ اب ان کی جو انگلیاں تھی سجدے میں وہ کھلی ہوئی تھی، یعنی زمین پر جو نشانات بیٹھے تھے یہ انگلیوں کے نشان کھلے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان بزرگ نے کہا کہ یہ آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سنت کا پابند ہوتا ہے، وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ نماز کے اندر ہتھیلیوں کو ملا کر سجدے میں رکھنا ہے، اور اس اللہ کے ولی کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ انگلیاں کھلی ہوئی رکھا ہے۔ تو معمولی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو دیکھ کر ولایت کا اور غیر ولایت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ آج شراب پینے والوں کو، گانجا مارنے والوں کو، جوا کھیلنے والوں کو، زناکاروں کو، بدکاروں کو لمبے لمبے بال مردوں کے عورتوں کے جیسا رکھ کر اس میں کوئی گھٹ چیز لگا کر وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور لوگ انہیں اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں۔ یہ علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر علم ہوتا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، کبھی بھی اس گندے آدمی کو وہ اللہ کا ولی نہ سمجھتے، وہ اللہ کا ولی نہ سمجھتے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان مکاتب کے اندر، ان مدارس کے اندر قرآن کا علم دیا جاتا ہے، حدیث کا علم دیا جاتا ہے، صحابہ کی پہچان کا علم دیا جاتا ہے، تابعین، تبع تابعین کی پہچان کا علم دیا جاتا ہے، اللہ والوں کی پہچان کا علم دیا جاتا ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، صبح کیا ہے، شام کیا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ان مکاتب کے اندر سکھائی جاتی ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ان مکاتب کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے نا، کھانا کھانا، کپڑے پہننا، اپنی ضروریات کو پوری کرنا، بیوی بچوں کو پالنا۔ ان ذمہ داریوں میں ایک اور ذمہ داری کا اضافہ کر لیں کہ ہمارے محلے کے مکتب کو ہمیں مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ ہمارے محلے کے مکتب کا ہمیں تعاون کرنا ہے۔ ہمارے محلے کے مکتب کو ہمیں بلندی پہ پہنچانا ہے، ترقی پہ پہنچانا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہمارے پاس مرنے کے بعد کیا اعمال کام آئیں گے یا نہیں آئیں گے
کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر آپ ان مکاتب کو مضبوط کر دیں گے، ان بچوں کو علم دین دے دیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بچے کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ ایک اللہ والے نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی جہنم میں جل رہا ہے، عذاب میں مبتلا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد اسی آدمی کو خواب میں دیکھا تو جنت کے مزے لوٹ رہا ہے، جنت میں مزے کر رہا ہے۔ تو اس اللہ والے نے اس آدمی سے پوچھا کہ چند مہینے پہلے میں نے تجھے خواب میں دیکھا تو جہنم میں جل رہا تھا، لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کے مزے لوٹ رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا میرے اعمال ایسے نہیں تھے کہ میں جنت میں جاتا، میں بہت ہی گناہگار۔ یہ چھوٹے بچے تھوڑا خاموش ہو جائے، ان قریب بیان ختم ہو جائے گا، تھوڑا خاموش رہ جائے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں بہت گناہگار، خطاکار، سیاہکار آدمی تھا، جس کی وجہ سے میں جہنم میں جل رہا تھا، لیکن میرا جب انتقال ہوا، میرا بچہ چھوٹا تھا، بالکل چھوٹا بچہ تھا، میں جہنم میں جل رہا تھا، میرا بچہ تھوڑا بڑا ہوا، کچھ بولنے کے قابل ہوا، میری بیوی نے میرے بچے کو مکتب میں داخل کروایا، اور پہلے دن حضرت نے، مکتب کے استاد نے میرے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب میرے معصوم بچے کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سنا کہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، اس آدمی کا معصوم بچہ دنیا کے اندر مجھے مہربان کہہ رہا ہے، مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ رہا ہے، مجھے رحم کرنے والا، کرم کرنے والا کہہ رہا ہے، میں یہاں اسے عذاب دوں یہ مجھے گوارا نہیں، اسے بخش دو اور جنت میں داخل کر دو۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اپنی زبان سے صرف بسم اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے باپ کو بخش دیتا ہے۔ اگر یہ چھوٹے بچے قرآن پڑھ کر حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، محدث بن جائیں، مفسر بن جائیں، سوچئے ہماری جنت میں کوئی شک ہے؟ ہمارے جنت کے جانے میں کوئی شک ہے؟ تو اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے بچوں کو بھی پڑھائیں، سب بچوں کو علم دین سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی کل قیامت کے دن یہ ہمارے بچے ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، آخری باتیں دیکھو، یہ جو زمانہ ہے نا، فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بتایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس طرح تسبیح کے دانے، اگر تسبیح ٹوٹ جائے تو یہ کے بعد دیگرے گرتے ہیں، ایک دانہ گرا فوراً دوسرا، فوراً تیسرا، فوراً چوتھا، جس طرح تسبیح کے دانے یہ کے بعد دیگرے گرتے ہیں، اسی طرح فتنے آئیں گے۔ تو یہ وہی زمانہ ہے کہ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا، تیسرا شروع ہو جاتا ہے، تیسرا ختم نہیں ہوتا، چوتھا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اور کیسے فتنے؟ جو ایمان کو سلب کرنے والے فتنے ہیں، ایمان کو چھیننے والے فتنے ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے فتنے ہیں، ایمان کو ختم کرنے والے فتنے ہیں۔ کسی ایک فتنے کو بھی آپ قبول کر لیں گے، فوراً ایمان دل سے نکل جائے گا۔ کسی ایک فتین آدمی کی آپ بات مان لیں گے، فوراً ایمان آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ مثال کے طور پر گوہر شاہی کا فتنہ چل رہا ہے،
شکیل بن حنیف کا فتنہ چل رہا ہے، محمد جون پوری کا فتنہ چل رہا ہے، قادیانیوں کا فتنہ چل رہا ہے، یکس مسلم کا فتنہ چل رہا ہے، فیاض بھیا کا فتنہ چل رہا ہے، بے شمار فتنے چل رہے ہیں۔ کسی ایک فتنے کو بھی آپ قبول کر لیں گے یا ان کی بات کو مان لیں گے، چند سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، آپ کا ایمان دل سے نکل جائے گا۔ یکس مسلم کا فتنہ پورے یوٹیوب پر، فیس بک پر، گوگل پر چھایا ہوا ہے، اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ 2030 تک پوری دنیا سے یہ اسلام ختم کر دیں گے۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے، انشاءاللہ یہ اور ان کے باپ دادا بھی پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ اسلام ختم نہیں کریں گے، لیکن ان کا دعویٰ تو دیکھو، ان کی ہمت تو دیکھو، ان کی جرأت تو دیکھو، کیا کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک پوری دنیا سے ہم اسلام ختم کر دیں گے۔ خواہ مخواہ اسلام کے اوپر اعتراضات، اشکالات، قرآن کے اوپر اعتراضات، حدیث کے اوپر اعتراضات، ہمارے نبی کے اوپر اعتراضات، ہمارے نبی کے نکاح پر اعتراضات، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ پر اعتراضات، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، جنت کی باتوں کو لے کر، جنت کی حوروں کی باتوں کو لے کر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں غلط چیزیں اور اسلام کے سلسلے میں نفرت ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ سارے فتنے چل رہے ہیں، تو ایمان ہمارا خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ اب ایمان کو بچانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ایمان کی حفاظت کرنا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ ایمان کیسے بچے گا؟ انہی مکاتب سے بچے گا۔ ایمان کیسے بچے گا؟ انہی مدارس سے بچے گا۔ ایمان کیسے بچے گا؟ دعوت و تبلیغ سے بچے گا۔ ایمان کیسے بچے گا؟ خانقاہوں سے بچے گا۔ ایمان کیسے بچے گا؟ اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے پر بچے گا۔ تو یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، آج کے دور میں خاص طور سے ان چیزوں سے اپنا تعلق قائم کریں، انشاءاللہ ان چیزوں کے تعلق کی برکت سے اللہ ہمارا ایمان بچائے گا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ حضرت نے ابھی کہا نا، صدیق صاحب نے نظامت میں کہ میں کنکاپورہ میں تھا، پھر بنگلور گیا، پھر کنکاپورہ واپس آیا۔ میں یہاں کنکاپورہ سے بنگلور گیا ایک بہت بڑا ارادہ لے کر، ایک بہت بڑا عزم لے کر، وہاں جا کر کئی علماء کے ساتھ مل کر ہم نے فتنوں کے سلسلے میں کام کیا، ختم نبوت کے سلسلے میں کام کیا۔ تو ختم نبوت کے سلسلے میں جب آدمی کام کرتا ہے، نظروں میں آ جاتا ہے، اپنوں سے زیادہ غیروں کی نظروں میں آ جاتا ہے، مخالفین کی، حاسدین کی، دشمنوں کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ خود ہمارے ساتھ ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں، آپ سنیں گے دنگ ہو جائیں گے، دنگ ہو جائیں گے کہ ایسے ایسے واقعات کام کرنے والوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میں نے ریاض احمد گوہر شاہی، جو گوہر شاہی کا فتنہ ہے، ڈنکے کی چوٹ پر بڑے بڑے علماء کی، اکابر علماء کی موجودگی میں ان فتنوں کو واضح کیا، ان فتنوں کو ظاہر کیا، ہزاروں کا مجمع میں نے ان فتنوں کو بیان کیا، اور وہ چیزیں یوٹیوب پر اور دیگر چیزوں پر پھیل گئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پروگرام ہوا مسجد صدیق میں بنگلور میں، اس فتنے کو ظاہر کیا گیا، اس فتنے کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ اس پروگرام کے بعد 15 دن تک میں بیمار رہا، عجیب حالت ہو گئی۔ وہ کیا ہے؟ یہ لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کام کر رہا ہو، کوئی آدمی ہمارے خلاف بول رہا ہو، فوراً اس کے اوپر توجہ ڈالتے ہیں، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج بھی کئی فون آتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی کا مجھے فون آیا، وہ شکیل بن حنیف کا آدمی تھا، شکیل بن حنیف کا، وہ اپنے آپ کو مہدی اور عیسیٰ کہہ رہا ہے، اورنگ آباد میں چھپا ہوا ہے۔ تو اس آدمی کا وہ آدمی تھا، مجھے میسج کر کے کہنے لگا کہ تمہیں لونڈیاں ملیں گی،
گھر ملے گا، گاڑی ملے گی، پیسے ملیں گے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ملیں گی، تم ہمارے شکیل بن حنیف کو مہدی مان لو، عیسیٰ مان لو۔ میرے پاس وہ میسج بھی موجود ہے اور اس بندے کا نمبر بھی موجود ہے، عبدالکلام اس کا نام ہے۔ ہمارے ایک دوست مفتی جلال الدین صاحب قاسمی، وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتے تھے۔ ایک عورت، ایک لڑکی ان کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور حضرت مہدی کے بارے میں مجھے تم سے بات کرنی ہے، BTM لے آؤٹ میں میرا گھر ہے، تم میرے گھر پر آ جانا۔ ایک لڑکی فون کر کے اپنے گھر میں دعوت دے رہی ہے۔ تو بہت ہی خطرناک زمانہ ہے کہ لوگ آئے دن فتنوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ سارے حضرات ان چیزوں سے جڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ان چیزوں سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باتوں میں وقت زیادہ ہو گیا، میں آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ باتوں میں وقت گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ میں اس پروگرام کرنے والوں کو، ذمہ داروں کو، معاونین کو، نوجوانوں کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنا اچھا پروگرام پیش کیا، اور کئی بچوں کے پروگرام کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا اور اندر سے دعائیں نکلیں، اور ان بچوں کو تیار کرنے والے صدیق صاحب کے لیے بھی دعائیں نکلیں کہ انہوں نے اتنی اچھی محنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کو قبول فرمائے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ و سبب بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی